بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ اس شے کو جانتا ہے جو خلق ہی نہیں ہوئی؟ اور کیا اللہ اس زمین پر آ سکتا ہے؟ آخر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان خطرناک سوالوں کے کیا جواب ارشاد فرمائے؟ ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق جواب عطا فرمائے۔ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے کئی خطرناک سوال کیے جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگوں نے سائنس، فلکیات، لسانیات، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی ایسے سوال کھڑے کیے جن کا جواب دینا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر آج کا انسان ان سوالات کو سنے تو یقیناً غصے میں آ جائے گا اور سوال کرنے والے کو برا بھلا کہے گا، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ہر انسان کو اجازت دی کہ وہ جو چاہے سوال کرے، اسے اس کا جواب عطا کیا جائے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کو بند کیا ہوا ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ سوال کرنا علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان خطرناک سوالوں کو بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تھے۔ ناظرین، شیخ صدوق کی کتاب التوحید اور امام علی علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ 40 یہودی امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کے لیے چند ایسے سوال لائے ہیں کہ آپ کبھی بھی ان کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو پوچھنا چاہتے ہو تم جس طرح بھی جواب چاہو گے تمہیں بتایا جائے گا۔ پس انہوں نے پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھا کہ وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ تو اس پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی ہکے بکے رہ گئے اور فوراً اپنا دوسرا سوال پیش کر دیا کہ یا علی، بتائیے کہ وہ کون ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ اس پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جسے اللہ نہیں جانتا وہ یہ خبر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا موجود ہے، جبکہ اللہ کے ہاں ایسی کوئی خبر نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس سے بھی خطرناک سوالات موجود ہیں۔ پس امام نے فرمایا کہ جو دل چاہے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ تو اس پر امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز جسے اللہ نے خلق نہیں کیا وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا صفت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کلام اس کی مخلوق نہیں۔ ناظرین، ان یہودیوں نے امام سے ایسے سوال پوچھے کہ جن کا جواب دینے سے پہلے انسان 1000 بار سوچتا اور تحقیق کی طرف بھاگتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتے ہیں جو کسی دوسرے مقام پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ وہ سوال کچھ یوں تھا کہ کیا اللہ زمین پر آ سکتا ہے؟ تو اس پر امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زمین پر آ جائے۔ پس اس شخص نے اصرار کیا اور پوچھا کہ اگر اللہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ پس مولا نے فرمایا کہ بندہ خدا ایسا ہونا محال ہے۔ پس وہ لگاتار اصرار کرتا رہا اور ایک ہی سوال پوچھتا رہا کہ اگر اللہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس پر امام نے اسے جواب دیا کہ سن، اگر اللہ زمین پر آ جاتا تو لوگ اسے بھی قتل کر دیتے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے
کہ امام علی علیہ السلام کا علم محض ظاہری نہیں بلکہ الہی علم کا مظہر تھا۔ انہوں نے ایسے سوالات کے جوابات دیے جو انسانی عقل سے ماورا تھے، اور یوں توحید کی حقیقت کو منطقی اور روحانی انداز میں واضح کر دیا۔ اب آگے ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے جو امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ حسین بن بشار سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ میں نے ان سے اچانک سوال کیا، یا مولا، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا عالم ہے جو نہیں ہے؟ یعنی اگر وہ چیز ہوتی تو کس کیفیت میں ہوتی؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تمام اشیاء کے وجود سے پہلے اور بعد میں باخبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے، یعنی تم اس کے بعد جو عمل انجام دیتے ہو ہم نے اس سے پہلے اسے لکھ رکھا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم سے کہا، اگر یہ دنیا میں پلٹ بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگر دنیا کی طرف پلٹائے جائیں تو وہی انجام دیں گے جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ کیا زمین میں تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس اللہ تعالیٰ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے اور خلق کرنے کے بعد کا علم رکھتا ہے۔ پس ہمارا خدا پاک ہے اور اس کا مرتبہ ہر صفت سے بلند ہے، اور وہ عظیم الشان ہے۔ اس نے اشیاء کو اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے، اور ان سے قبل ان کا عالم تھا۔ ہمارا پروردگار ایسا ہے، اور وہ ہمیشہ جاننے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اس دنیا میں موجود ہر علم کو بیان کیا اور پوچھے گئے ہر سوال کا جواب انسان کو عطا کیا۔ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے دلچسپ اور عجیب جواب ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر انسان ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو یقیناً اسے علم کا ایسا ذخیرہ نصیب ہوگا جو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ناظرین، انسان کے دیے گئے جواب میں نقص اور کمی موجود ہو سکتی ہے، لیکن جو ہستیاں اس کائنات کے بننے سے پہلے موجود تھیں، بلا شبہ ان کے جوابات اور ان کے بیان کیے گئے دلائل مکمل حقیقت ہیں۔ اور تاریخ میں کئی ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں ایک وقت میں کئی افراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے، اور امام نے ایک ہی وقت میں ان سب کے سوالوں کے جواب دیے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے انہی عجیب سوالات کی تفصیل بیان کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔